الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال تعالى في موضع آخر إن بطش ربك لشديد وقال تعالى في موضع آخر وأملي لهم إن كيدي متين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی، عظمت و کبریائی سب اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے۔ بے شمار لا تعداد اور لا محدود درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری حبیب رسول جناب آقا نامدار تاجدار مدینہ، فخر موجودات، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، ہادی سبل، رحمت کل، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کے دن ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے اپنی دکانوں سے، اپنے گھروں سے، اپنے آفسوں سے، اپنی تجارت اور اپنی مشغولیات سے اللہ نے ہمیں نکالا اور اس کے پاک گھر کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، کہنے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ جمعہ کے دن اللہ کے طرف سے اس کے نیک بندوں پر جو خاص رحمتیں، برکتیں اور فضیلتیں ہیں، اللہ وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ فضیلتیں مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، کہ دنیا میں جو لوگ میرے ذکر سے اعراض کریں گے،
جو مجھے بھلا دیں گے، جو میرے ذکر سے اعراض کریں گے، اللہ فرماتے ہیں میں ان کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، آگے اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں ایسے لوگوں کو اندھا بنا کر اٹھاؤں گا۔ جب اللہ ان کو قیامت کے میدان میں اندھے بنا کر اٹھائیں گے تو وہ اللہ سے کہیں گے قال ربی لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے اللہ آپ نے ہمیں اندھا کیوں بنایا؟ ہم تو دنیا میں بینا تھے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، لیکن آپ نے ہمیں آج اندھا کیوں بنا دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، کہ دنیا میں تمہارے پاس ہمارے احکام آتے تھے اور تم ان کو بھلا دیتے تھے۔ اللہ کا حکم تمہاری زندگیوں میں آتا تھا لیکن تم اللہ کے حکم کو نہیں مانتے تھے، اسے بھول جاتے تھے، تو آج بھی ہم تمہیں بھلا دیں گے۔ تم نے دنیا میں ہمارے احکام بھلا دیے تو آج ہم نے تم کو بھلا دیا۔ میرے محترم بزرگ دوست، اسی طرح حدیث پاک میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظلم یہ قیامت کے دن انسان کے لیے اندھیرا بن جائے گا۔ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، مقصد زندگی، اللہ نے یہ زندگی عطا فرمائی اور پھر اس زندگی کا مقصد بھی اللہ نے بتایا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ باقی ساری مخلوق کو 18,000 جتنی بھی مخلوق ہیں اور جتنی بھی اللہ نے چیزیں پیدا کی، ساری کائنات کو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے میں نے تمہارے لیے بنایا اور میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی گزاریں اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، ہم زندگی گزاریں اللہ کی اطاعت کے ساتھ۔ انسان دنیا میں بھول جاتا ہے اور پھر وہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارنے لگتا ہے، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ زندگی گزارنے لگتا ہے، اور اس بات کو بھول جاتا ہے کہ مجھے کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے اور میری زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ اور جب انسان نافرمانیوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کا جو آخری وقت ہوتا ہے نا، اس کا جو خاتمہ ہوتا ہے، عام طور پر وہ بہت برا ہوتا ہے۔ جب انسان گناہوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ عام طور پر ایک دو واقعے میں آپ کو سناؤں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ واقعی جو نافرمانیوں میں، گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں ان کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا، ان کا خاتمہ کتنا خراب ہوتا ہے، اور جو اچھائیوں کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اللہ فرماتے ہیں میں انہیں دلوں کا اطمینان دوں گا، میں انہیں سکون عطا کروں گا، اور جو نافرمانی کے ساتھ زندگی گزاریں گے اللہ فرماتے ہیں میں ان کی زندگیوں کو تنگ کر دوں گا۔ ایک کتاب ہے شرح عقائد اہل سنہ والجماع، اہل السنہ والجماع، اس کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک حاجیوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا ایک گاؤں سے حج کرنے کے لیے، حاجیوں کی ایک جماعت، حاجیوں کا ایک قافلہ حج کے لیے گاؤں سے روانہ ہوا۔ تو گاؤں میں ایک تاجر تھے، وہ بھی حج کے لیے، وہ حاجیوں کے قافلے کے حاجیوں کے ساتھ وہ بھی حج کے لیے روانہ ہوئے، حج کے سفر میں۔ اب اللہ نے اس زمانے میں سفر میں بہت ساری سہولتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں،
پہلے جو مہینوں میں سفر ہوتے تھے اب وہ منٹوں میں ہو جاتے ہیں، مہینے لگ جاتے تھے پہلے حج کو جانے کے لیے، واپسی حج کو جا کر آنے کے لیے، اور حج کو جانے سے پہلے حاجی سارے رشتہ داروں کو جمع کر کے سب سے معافی تلافی کر کے اپنے جو بھی حقوق ہیں بندوں کے وہ سارے ادا کر کے، کیونکہ امید نہیں ہوتی تھی واپسی کی، اتنا لمبا سفر مہینے لگ جاتے، اور کئیوں کا تو راستوں میں انتقال ہو جاتا، شہید ہو جاتے۔ بہرحال تو حاجیوں کا وہ قافلہ تھا، اس زمانے میں اونٹوں کی سواری، گھوڑوں کی سواری، خچروں کی، گدھوں کی سواری، وہ قافلہ تیار ہوا اور حج کے لیے روانہ ہوا۔ اس میں وہ تاجر بھی تھے جو اسی گاؤں کے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد راستے میں وہ تاجر بیمار ہو گئے، تو جتنے ساتھی تھے انہوں نے ان کا علاج کرایا، ان کی تیمہ داری کی، ان کو دوا کھلاتے رہے، ان کی دیکھ بھالی کرتے رہے، سفر چلتا رہا، لیکن طبیعت ان کی اچھی نہیں ہوئی۔ دیکھتے دیکھتے طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی اور پھر ان کا انتقال ہو گیا، راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ زمانہ تو ایسا نہیں تھا کہ ایمبولینس بلائیں اور پھر ان کے میت کو جو ہے گھر بھیج دیں یا فلائٹ میں گھر بھیج دیں، ایسا تو نہیں تھا۔ تو انہوں نے سارے ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ سب نے کہا کہ یہیں ان کو دفن کر دیں گے، جنازہ پڑھ کے یہیں دفن کر دیں گے اور پھر آگے ہم حج کے لیے چل دیں گے۔ سب نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اب قبر کھودنے کے لیے ان کے پاس کوئی اوزار نہیں تھا، کوئی کدال وغیرہ نہیں تھا ان کے پاس، سبل کدال وغیرہ جو بھی ہوتا ہے قبر کھودنے کے لیے، وہ چیزیں ان کے پاس نہیں تھی۔ تو تلاش کرنے لگے آزو بازو کہیں کوئی گھر مل جائے اور پھر جو ہے کوئی چیز کھودنے کے لیے مل جائے۔ تو دو ساتھی تلاش کرتے ہوئے ایک جھوپڑی کے پاس پہنچے، وہاں ایک بڑھیا خاتون تھی۔ تو انہوں نے آواز دی کہ اماں ہم لوگ ایسا سفر پہ، حج کے سفر پر ہیں اور ہمارے ایک ساتھی بیمار تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے قبر کھودنی ہے، ہمارے پاس کوئی اوزار نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کدال وغیرہ کچھ ہو تو ہمیں دے دو تاکہ ہم اپنے ساتھی کے قبر کی تیاری کر سکیں۔ تو بوڑھی اماں گھر کے اندر سے آتی ہے اور آ کر ایک کدال دیتی ہیں قبر کھودنے کے لیے، اور اس شرط پر کہ تم وعدہ کرو کہ مجھے واپس کر کے جاؤ گے، تم لوگ مسافر ہو، کیا پتہ لے کر چلے جاؤ، پھر میری ضرورت کی چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا، ساتھیوں نے کہا جو لانے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جب ہم کام سے فارغ ہوں گے آپ کی کدال آپ کو دے کر ہی جائیں گے۔ بہرحال وہ کدال لے کر آئے اور لانے کے بعد ان کی قبر کھودی گئی۔ قبر کھودنے کے بعد اب اس میں بہت سارا وقت لگا، اور پھر ان کی تجہیز ہوئی، تکفین ہوئی، جنازے کی نماز پڑھے اور اس کے بعد پھر ان کو دفنائے۔ تو ہڑبڑی میں کیا ہوا، وہ کدال جو ہے وہ قبر کے اندر ہی ایک سائیڈ میں رکھی ہوئی تھی، اٹھانا بھول گئے، مٹی ڈال دیے قبر میں۔ جب مٹی ڈال چکے اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ بھئی وہ کدال تو قبر کے اندر رہ گئی۔ عورت نے بڑی تاکید کی تھی، اس بڑھیا نے بڑی تاکید کی تھی کہ تم وعدہ کرو کہ مجھے یہ واپس دے کر جاؤ گے۔ اب ہم تو یہ واپس دیے بغیر نہیں جا سکتے، وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ ایک طرف سے مٹی ہٹاؤ اور وہ کدال نکال لو۔ تو قبر کی مٹی ہٹانا شروع کیے۔ جب قبر کی مٹی ہٹانے لگے تو پھر انہوں نے جو منظر دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ وہ جو کدال ہے، وہ کدال جو ہے اس کے گردن میں اٹکا ہوا ہے اور دونوں ہاتھ جو ہے اس کدال سے بندھے ہوئے ہیں۔ اس تاجر کے گردن میں وہ کدال اٹکی ہوئی ہے اور اس کے دونوں ہاتھ اس کدال میں بندھے ہوئے ہیں، اور جسم اتنا گرم ہے کہ کوئی چھو نہیں سکتا، اتنا گرم اس کا جسم ہو گیا ہے، ایک دم سرخ اور لال ہو گیا ہے۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ کہیں ہاتھ ڈالنے جا کر، کدال نکالنے جا کر ہم بھی اللہ کے عذاب کے شکار نہ ہو جائیں، اس لیے جیسی تھی خبر ویسی ہی جو ہے پھر مٹی ڈال دی۔ اور پھر جو ہے ساتھی آئے، وہ بڑھیا کے پاس آ کر پورا واقعہ سنائے کہ اس طرح پورا واقعہ ہو گیا۔
اس لیے ہم وہ کدال آپ کی نہیں لا سکے، آپ ایک کام کرو اس کی قیمت ہم سے لے لو، دوسرا نیا کدال آپ خرید لو۔ تو بوڑھی عورت راضی ہو گئی، کہنے لگی ٹھیک ہے۔ بہرحال ان کو پیسے ادا کیے کدال کی اور پھر حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ حج سے فارغ ہو کر جب آئے گاؤں کو سب کے ذہنوں میں وہ بات تھی، اور ان کی چیزیں بھی کچھ تھیں جو ان کے گھر کو پہنچانا تھا، جو ان کی چیزیں تھیں، تو ساتھی سب کے سب جو ہے پہلے ان کے گھر کو گئے اور ان کے گھر کو جا کر ان کو تعزیت کی، اور پھر اس سے پہلے اطلاع ان کے گھر کو پہنچ چکی تھی، اور پھر جو ہے وہ چیزیں واپس دیا، اور دینے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کی بیوی سے پوچھا کہ یہ پوچھنے کے لیے آئے شاید ان کی زندگی میں کوئی ایسا گناہ ہوگا جس کے اللہ نے ان کو یہ سزا دی، کیا ایسا کوئی گناہ ان کی زندگی میں تھا؟ تو ان کی بیوی تھوڑی دیر روتی رہی، اور پھر اس کے بعد بیوی کہنے لگی کہ ہاں میں سمجھتی ہوں کہ ایک گناہ جس کی اللہ نے ان کو یہ سزا دی، وہ گناہ یہ کہ ہمارے شوہر جو تھے وہ ایک اپنے دوست کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے، ان کے پارٹنر تھے وہ تجارت میں، لیکن ان کو پیسوں کے ایسی ہرس آئی کہ انہوں نے دھوکے سے اپنے پارٹنر کو، جو ان کا بزنس پارٹنر تھا، اس کو مار دیے، اور دھوکے سے ان کو مارنے کے بعد پورے مال پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور پھر اسی مال سے یہ حج کو جا رہے تھے۔ حالانکہ حج کا سفر کتنا مبارک سفر ہے۔ حدیث میں پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے سفر میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو قیامت تک اسے حج کا ہی ثواب ملتا رہے گا، اتنا مبارک سفر ہے۔ لیکن اس سفر میں انتقال ہوا اور پھر ایسے عذاب میں وہ مبتلا ہوا، تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ وہ جو پارٹنر، یعنی اپنے پارٹنر کو اس نے مارا، اس کے مال پر ہرس اور لالچ کی وجہ سے اس نے اس کو مار ڈالا، اس کے مال پر قبضہ کیا، اور پھر اسی مال سے وہ حج کے لیے جا رہا تھا، تو اللہ کی پکڑ کا وہ شکار ہوا، اللہ کی گرفت اس پر آئی، اور اللہ نے اسے دنیا ہی میں ایسی سزا میں مبتلا کیا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، زندگی انسان کو اللہ نے اس لیے عطا فرمائی تاکہ انسان اللہ کی بندگی کے ساتھ اس زندگی کو گزارے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی کو گزارے، نافرمانی کے ساتھ نہیں، گناہوں کے ساتھ نہیں۔ انسان نافرمانی کرتا ہے دنیا کمانے کے چکر میں، کہ دنیا آ جائے گی تو مجھے سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، زندگی بڑی اچھی ہو جائے گی، یہ سوچ کر انسان اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، نبی کے طریقوں کو چھوڑتا ہے۔ حالانکہ میرے عزیز ساتھیوں، دولت میں کبھی بھی اطمینان نہیں ہے، دولت سے آپ اطمینان حاصل نہیں کر سکتے، دولت سے آپ اطمینان خرید نہیں سکتے۔ اطمینان ملے گا تو اللہ کے حکموں میں، نبی کے طریقوں میں۔ زندگی میں اللہ کے حکم ہوں گے، نبی کے طریقے ہوں گے، تو پھر زندگیوں میں اطمینان ہوگا، اللہ دلوں کا سکون اور تسلی عطا فرمائیں گے۔ ایسے کئی واقعات ہیں کہ جب انسان خود غرض ہو جاتا ہے، انسان خود غرض ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، اسے کسی کی فکر نہیں ہوتی، مطلب پرست ہو جاتا ہے، تو بیواؤں کے مال پر، یتیموں کے مال پر، غریبوں کے مال پر، رشتہ داروں کے مال پر، دوسروں کے مال پر، دوسروں کی چیزوں پر قبضہ جما لیتا ہے، وہ ہڑپ لیتا ہے ساری چیزیں۔ اسے بس یہ فکر ہوتی ہے کہ میں کیسے جماؤں، میں کیسے بینک بیلنس بناؤں، صرف جمانے کی اسے فکر ہوتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالغنی صاحب فاروقی مکافات عمل میں واقعہ لکھتے ہیں کہ پڑوس ملک میں ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر بھٹی کے نام سے وہ مشہور تھے، لوگ اسی نام سے ان کو جانتے پہچانتے تھے۔ جب انسان نافرمانیوں میں، خود غرضی میں زندگی گزارتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ کبھی کبھی آ جاتی ہے۔ انسان نیکی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں جو اسے اس کا بدلہ ملنے والا ہوتا ہے، اس کا سیمپل کبھی کبھی اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں۔ گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں ہے، اسی طرح نیکیوں کا بدلہ بھی دنیا میں نہیں ہے۔ ہمارے ذہنوں میں کیا ہے بولے تو، ایک انسان اچھا ہے، نمازی ہے بولے تو اسے کیا بھی پریشانی نہیں آنا، ایسا ہمارے ذہنوں میں ہے۔
نمازاں پڑھ کو بھی کیا فائدہ، داڑھی رکھ کو بھی کیا فائدہ، اس کے گھر کے پورے مستورات پردے میں رہتی پھر بھی اس کے ساتھ ایسا ہوگا نا۔ بھئی یہ دنیا ہے، عمل کی جگہ ہے، یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے۔ اچھائی کریں گے اس کا بدلہ اللہ آخرت میں دے گا، برائی کریں گے، نافرمانی کریں گے، اس کی سزا دنیا میں نہیں ہے۔ انہیں نماز نہیں پڑھ رہا، انہیں شراب پی رہا، انہیں آنکھوں کا غلط استعمال کر رہا، انہیں عورتوں کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہا، انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر رہا، اپنے جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کا غلط استعمال کر رہا، اسے سزا دنیا میں کیوں نہیں مل رہی؟ یہ بہت اشکال ہوتا ہے ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دل و دماغ میں۔ اتنا ظلم کر رہا نا، پھر بھی اللہ کی آنکھیں کب کھلتی کی نا، اسے اللہ کب پکڑتا کی نا۔ بھئی یہ پکڑ کی جگہ نہیں ہے، اللہ یہاں چھوٹ دیتے ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اللہ تعالیٰ کی چھوٹ ہے دنیا میں۔ ان قیدی متین، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، یاد رکھو میں غفور الرحیم ہوں، میں ڈھیل دیتا ہوں لیکن میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اور اللہ کی جب پکڑ آتی ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی۔ اس کا سیمپل کبھی کبھی اللہ دنیا میں دکھاتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ تو ڈاکٹر بھٹی جو تھے وہ بڑے خود غرض تھے، بڑے بد اخلاق تھے، بدتمیز تھے سمجھو۔ یعنی ان کو انسانوں سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، انسانوں سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ ان کا اصول یہ تھا کہ پہلے میری فیس ادا کرو، پہلے ہسپتال کی بل پے کرو، اس کے بعد پھر علاج شروع کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے اسپتال کے قریب میں کہیں اسکول میں ایک حادثہ ہو گیا کہ اسکول بچے کھیل رہے تھے، اسکول کی دیوار گر گئی، کئی بچے زخمی ہو گئے۔ اس میں لکھا ہے 15-18 بچے کم سے کم جو ہے زخمی ہو گئے، کسی کو پیر میں چوٹ لگی، کسی کو ہاتھ میں لگی، کسی کو تھوڑی لگی، کسی کو زیادہ لگی۔ اب اسکول والوں نے جلدی جو ہے ان بچوں کو لے کر اسپتال کو لے کر آئے۔ اب یہ تو ڈاکٹر بھٹی ان کو تو خود غرض تھے نا، ان کو تو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ پیشنٹ کس حالت میں ہے کیا ہے، وہ سب مطلب نہیں، پہلے بل پے کرو اس کے بعد ہی علاج ہوگا۔ تو لائے اور پھر نرسوں نے جا کر بتایا ان کو ڈاکٹر کے بہت سے بچے جو ہے وہ اسکول میں دیوار گرنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے ہیں، کچھ بچے سیریس بھی ہیں، آپ جلدی آئیں علاج کے لیے۔ تو یہ انتظار کرتا رہا کہ پہلے بل جو ہے وہ پے کر دیں، اس کے بعد میں علاج شروع کروں گا۔ وہ آرام سے چائے پیتا رہا اور پھر چائے پینے کے بعد پھر فون میں بات چیت کرتا رہا۔ پھر آ کر جو ہے نرسوں نے بتایا کہ ہاں بل پے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر آیا وہ ایمرجنسی وارڈ کو، جو بچے بہت زیادہ سیریس ہیں ان کو دیکھنے کے لیے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جیسے ہی وہ 3 بچوں کے بعد چوتھے بچے پر اس کی نظر پڑی تو وہ اس کا اپنا خود کا بیٹا تھا، بہت سیریس میں تھا وہ۔ اب ڈاکٹر نے چیخنا چلانا شروع کیا، نرسوں کو، ڈاکٹروں کو، سب کو بلایا کہ یہ تو میرا اپنا بچہ ہے، اسے جلدی لے جاؤ، جلدی جلدی۔ پھر اس نے جو ہے علاج کیا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچے نے دم توڑ دی۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اللہ کی لاٹھی کیا ہوتی ہے؟ بے آواز ہوتی ہے، اس میں آواز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے خود غرضی کی سزا دے دی۔ انسان سوچتا ہے کہ میں جو ظلم کرتا ہوں کسے کیا پتا، میں ٹوپی پہناتا ہوں کسے کیا معلوم، میں نے دھوکہ دے دیا، میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اس لیے انسان کو اکڑنا نہیں چاہیے۔ انسان جو نمازیں چھوڑتا ہے، انسان جو سنتوں کو چھوڑتا ہے، وہ اکڑ کی وجہ سے چھوڑتا ہے۔ میں سنتیں چھوڑوں گا، میں شادیاں اپنے بچوں کی اپنی مرضی کے مطابق کر لوں گا، کیا ہوگا؟ کون سا عذاب اللہ میرے اوپر نازل کر دے گا؟ کچھ نہیں ہوگا، بعد میں توبہ کر لوں گا نا۔ میں برتھ ڈے کر لوں گا، کیا ہوگا؟ نبی کا دل ٹوٹے گا، اللہ کا ایک حکم ٹوٹے گا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ برتھ ڈے بھی کر رہے ہیں، اینیورسری بھی کر رہے ہیں، سنگے کو بھی جا رہے ہیں،
شادیوں میں ویڈیوگرافی بھی ہو رہی ہے, فضول خرچی بھی ہو رہی. کیوں؟ صرف تکبر ہے, گھمنڈ ہے کہ کچھ نہیں ہوگا, اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی, میں سزا میں گرفتار نہیں ہوں گا. نہیں بھائی, کبھی کبھی اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے. ڈرنا چاہیے نافرمانی کرتے ہوئے, ڈرنا چاہیے گناہ کرتے ہوئے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے, جیسے کہ آیا بہت سی مرتبہ دنیا میں. ایک ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر جمعہ خان ان کا نام تھا, پڑوس ملک کے. وہ بھی ایسے ہی تھے, خود جب تک بل پے نہیں ہوتی علاج شروع نہیں ہوتا. وہ پہلے یہی کہتے کہ پہلے بل پے کرو پھر اس کے بعد علاج شروع. حالانکہ یہ ڈاکٹری کا جو شعبہ ہے یہ خدمت کا شعبہ تھا, انسانیت کی خدمت کا سب سے بڑا شعبہ. لیکن دنیا کی ہرس نے, مال کی ہرس کی وجہ سے آج اس کو پیسے دولت کمانے کا شعبہ بنا لیا گیا ہے. سب سے زیادہ دولت کمائی جا رہی ہے آج اسی شعبے کے ذریعے. کوئی غرض نہیں ان کو پیشنٹ کس حالت میں ہے, پیشنٹ مر رہا ہے, پیشنٹ غریب ہے, اس سے کوئی لینا دینا نہیں. صرف ایک ہی مقصد ان کا کہ پیسے کمانا بس. ایکس رے بھی یہی کرو, جتنا جو کچھ بھی ہے, یہاں تک کہ دوائی بھی ہماری فارمیسی سے ہی لو, ہمارے میڈیکل سے ہی لو. پوری طرح جتنا ہم نچوڑ سکیں, جتنا ہم اس سے کما سکیں کما لیں, یہ فکر ہو گئی ہے. تو ڈاکٹر جمعہ خان تھے, وہ بھی اسی طرح تھے. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ اسپتال میں ہیں. ایک شخص, ایک ٹیکسی ڈرائیور جو کار چلاتے ہیں, اولا اوبر وغیرہ سے, تو وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور جو ہے وہ راستے سے گزر رہا تھا. راستے سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ کسی صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ان کی گاڑی ادھر پڑی ہوئی ہے اور سر سے خون بہہ رہا ہے. تو بیچارہ ہمارے جیسا پتھر دل تو نہیں تھا, ہم لوگ گزرتے ہوئے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گزر جاتے ہیں, کچھ مدد کی ضرورت ہے, کچھ ہیلپ کی ضرورت ہے, کئی کو وہ پولیس کا سواسا ہم نہ کچھ نہ کو چل جائیں گے بول کو چلے جاتے. ہمدردی ختم ہو رہی ہے, انسانیت ختم ہو رہی ہے. لیکن وہ ٹیکسی ڈرائیور جو تھا اس کے اندر ہمدردی تھی, اس کے اندر انسانیت تھی. تو وہ اترا اپنے ٹیکسی سے اور پھر دیکھا کہ سر سے خون بہہ رہا ہے اور سانسیں چل رہی ہیں. تو اس نے سوچا کہ شاید میں اسپتال لے جاؤں تو اس کی جان بچ سکتی ہے. وہ اپنی ٹیکسی میں جو ہے اس کو سلا کر بٹھا, جو ہے اسپتال قریب میں جو اسپتال تھا اسی اسپتال کو لے گیا اور لے جا کر ایمرجنسی وارڈ کو لے گیا کہ پیشنٹ کے سر سے خون بہہ رہا ہے, سر میں چوٹ آئی ہے. نرسوں نے جا کر ڈاکٹر کو کہا, ڈاکٹر جمعہ خان سے, کہ ایک ایکسیڈنٹ کیس ہے اور مریض سیریس ہے, آپ جلدی آئیں, اس کا علاج کرنا ہے. تو اس نے سب سے پہلے یہی بات پوچھا اس نے کہ ایکسیڈنٹ وہ پیشنٹ کے ساتھ جو آئے ہیں ان کو بولو پہلے فیس بھرنے بولو, ان کو بل پے کرنے بولو, پھر آپریشن شروع کریں گے, علاج کریں گے. تو وہ ٹیکسی ڈرائیور اس نے کہا کہ انہوں کون مجھے معلوم نہیں, راستے میں پڑے ہوئے تھے اور میں غریب انسان, میں کہاں سے بل پے کروں. اس نے کہا بھی, لیکن وہ بات چیت ہوتے رہی. پھر وہ ٹیکسی ڈرائیور جو ہے ڈاکٹر کے پاس آیا, آ کر ڈاکٹر جمعہ خان سے کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب یہ پیشنٹ جو راستے میں پڑا تھا, سانسیں اس کی چل رہی تھی, میں لے کر آ گیا, آپ اس کا علاج شروع کر دیں, ان کے رشتہ دار آئیں گے تو اس کا جو فیس ہے آپ کی وہ ادا کر دیں گے. ڈاکٹر نے بات نہیں مانی کہ نہیں, آپ پہلے بل پے کرو, اس کے بعد اس کا علاج ہوگا. تو ٹیکسی ڈرائیور نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے, میری یہ گاڑی کی چابی ہے, میری جو ٹیکسی باہر کھڑی ہے اس کی چابی ہے, آپ یہ چابی رکھ لو, آپ اس کا علاج شروع کرو. اگر ان کے رشتہ دار آ کر اس کی فیس ادا نہ کریں تو میری ٹیکسی آپ رکھ لینا. تو ڈاکٹر نے وہ چابی لے کر جیب میں رکھی اور پھر گیا وہ آپریشن تھیٹر کو. جا رہا تھا آپریشن تھیٹر ایمرجنسی وارڈ کو, اس کی بیوی کا فون آیا. اس کی بیوی کا فون اس نے اٹھایا تو بیوی کہہ رہی ہے کہ ہم, ایک ہی بیٹا تھا اسے, اکلوتا بیٹا, جوان بیٹا. بیوی کہنے لگی کہ ہمارے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کسی نے اسپتال میں, آپ کے اسپتال میں پہنچا, بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ بیوی کو کہیں سے خبر مل گئی تھی. اب یہ جو ہے ایمرجنسی وارڈ کی طرف دوڑ کر گیا, دماغ کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھا وہ, ایمرجنسی وارڈ کی طرف دوڑتے ہوئے گیا, جا کر دیکھا تو اس کا اپنا بیٹا ہے. اب اس نے جو
وہاں سے پھر جو ہے وہ علاج شروع کیا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا تھا، جو خود غرض ہوتے ہیں، یہ جو مفاد پرست ہوتے ہیں، جن کو انسانیت سے کوئی ہمدردی نہیں، جن کے اندر انسانیت نہیں، جن کے اندر ہمدردی نہیں، بس صرف حرص ہے، کسی بھی طرح چاہے بہنوں کا حق ہو، بھائیوں کا حق ہو، بھانجوں کا حق ہو، بھتیجوں کا حق ہو، بیوی کا حق ہو، ماں باپ کا، سارے حقوق دبا لینا ہے اور خود اپنے پاس جمع کر لینا ہے، یہ جو حرص کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، دیکھو اللہ کی پکڑ ایسی آئی کہ اس کا بیٹا خود اس کے آنکھوں کے سامنے ہچکیاں لے کر جان توڑ لی، دم توڑ دیا اس کے بچے نے، اکلوتا بیٹا تھا وہ۔ اب یہ جو ہے پاگل چیختا تھا، چلاتا تھا دیواروں سے، کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے، اپنے سر کو مارتا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر آپ تھوڑا جلدی آ جاتے تو شاید اس کی جان بچ جاتی، یہ آخری سانسیں لے رہا تھا، ہچکیاں لے رہا تھا یہ۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، انسان کو اکڑنا نہیں چاہیے، انسان کی اکڑ، بڑے کہتے ہیں نا، انسان کی ساری اکڑ اللہ کی ایک پکڑ میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاریں، نافرمانی کے ساتھ نہیں، گناہوں کے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ہم زندگی گزاریں، ورنہ اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کی پکڑ سے آج تک کوئی بچا بھی نہیں ہے۔ مکافات عمل میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بس میں سارے سواری تھے، کہیں جا رہے تھے، اچانک شور ہوا، بس میں جو ہے سانپ آ گیا، بول کے بس میں کہیں سے سانپ آ گیا۔ اب وہ بس کے اندر ہڑکم مچ گیا، ڈرائیور نے بس رکائی، لیکن تب تک وہ سانپ یہاں سے وہاں سے جاتے جاتے ایک عورت کے پائجامے سے جا کر لپٹ گیا۔ سامنے جو ایک لیڈیز بیٹھی ہوئی تھی، اس عورت کے پیر میں شلوار میں جا کر وہ لپٹ گیا، لیکن کاٹا نہیں اس عورت کو۔ اب سارے سواری نیچے اتر گئے، وہ عورت بھی ڈرتے ڈرتے، اب پیر میں سانپ ہے، اس کی کیا حالت ہوگی، وہ بھی ڈرتے ڈرتے نیچے اتری۔ کچھ لوگوں نے اسے جو ہے وہاں دور لے گئے اور ایک بڑی سی ایک چادر لے کر آئے، اور اس کو جو ہے تاکہ وہ اپنی شلوار اتارے، بے پردگی نہ ہو اور وہ سانپ چلا جائے، تو انہوں نے وہ چادر اس کے اوپر ڈال دی، اسے گھیر لیا۔ اس نے جو ہے وہ شلوار اتار کر پھینکی تو وہ سانپ جو ہے چلا گیا۔ اب سب کو تعجب یہ کہ وہ سانپ نے کاٹا نہیں، تو سارے جو ہے اس سانپ کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ سانپ نے کاٹا کیوں نہیں۔ اب وہ سانپ وہاں سے راستہ کراس کیا اور پھر جو ہے مٹی کا ادھر راستہ تھا، ادھر پھر ایک دوسرا راستہ تھا، وہاں گیا وہ، اور وہاں پر ایک انسان اپنی بائک میں کھڑا ہوا تھا، لوگ ادھر سے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اسے آواز نہیں آ رہی، ادھر سے ٹرین وغیرہ پاس ہو رہی تھی شاید۔ یہ سانپ وہاں گیا اور جا کر اس کو کاٹا، اور اتنا زہریلا تھا کہ وہ موٹر سائیکل سے نیچے گرا، اور وہیں پر لوگ جب تک وہاں پہنچتے اس کی جان نکل گئی۔ اب لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو عجیب بات ہے، یہاں ایک عورت کے پیر میں جو ہے لپٹنے کے باوجود نہیں کاٹا، اور وہ پتہ نہیں کون کھڑا ہوا تھا اسے کاٹ دیا۔ اب لوگ وہاں گئے، جانے کے بعد سوچنے لگے کہ یہ کون ہے، پتہ نہیں، اس کی جو ہے معلومات کریں۔ اس کو 2005 کا ایک حصہ ہے، اس کو جو جب زلزلہ آیا تھا پڑوس ملک میں، وہاں کا ایک حصہ ہے۔ تو اس کی لاش کو گھر پہنچانا ہے، اس کو جو ہے تلاش کرنے لگے، جیب میں کچھ ہوگا، جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں ایک بڑا سا صندوق تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ شاید صندوق میں کچھ ہو۔ صندوق کھولے تو دیکھ کر ایک دم سڑی بانس، ایک بدبو، سب حیران ہو گئے۔ کان کٹی ہوئی ہے، ناک کٹی ہوئی ہے، کسی کا ہاتھ ہے۔ اس وقت جو زلزلہ آیا تھا، اور زلزلے میں کئی لوگ دب گئے تھے، مٹیوں میں انتقال ہو گئے تھے، تو اس نے کیا یہ تھا کہ یہ عورتوں کے چوڑیاں وغیرہ اور گہنے زیورات جو پہنے ہوئے اس کو نکالتا ہے۔ اگر کسی کی چوڑی نہیں نکلتی تو ہاتھ کاٹ کے اس نے اس میں رکھ لی، کسی کے کان کا نہیں نکلتا تو کان کاٹ کے، کسی کا ناک کاٹ کے، وہ سارے زیورات کے ساتھ وہ سارے اعضاء کاٹ کے اس صندوق میں رکھ کے، پھر وہ صندوق وہ لے جا رہا تھا کہیں شاید کچھ کرنے کے لیے۔ تو چونکہ انسانوں کے ساتھ اس نے ایسا ظلم کیا تو اللہ نے اس کو یہ سزا دی، اور اللہ نے اس واقعے کو ظاہر کیا، اور اس کو اللہ نے ایسی اللہ کی اس کو پکڑ آئی کہ وہ سانپ وہاں سے ہوتا ہوا
عورت کے پیر سے لپٹ گیا پھر بھی نہیں کاٹا، اور پھر راستہ جو ہے کراس کرتے ہوئے وہاں جا کر اس کو کاٹا، تو اللہ کی پکڑ آتی ہے میرے بھائی، اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اسی لیے دوسروں کے حقوق دباتے ہوئے، دوسروں کے پیسے دباتے ہوئے، دوسروں کی زمین دباتے ہوئے، دوسروں کے اوپر ظلم کرتے ہوئے انسان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا میں بڑا ہوں، میری پہنچ بڑی ہے، مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا، جا رہے کسے بلا لگاتا کیا ہوتا تیرے ہاتھ سے کر لے۔ نہیں، یہ سب تکبر کی باتیں ہیں۔ اللہ کی جب پکڑ آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میری پکڑ بڑی سخت ہے، پھر اللہ اسے عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت سی جو برائیاں ہیں، ان برائیوں میں ایک برائی بے پردگی کی ہو رہی ہے، اور ایک سب سے بڑی برائی یہ ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے، وہ یہ کہ ہمارے جان جوان بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اپنے مذہب کو چھوڑ رہی ہیں۔ یہ سارے واقعات زیادہ ہوئے کب سے؟ لاک ڈاؤن کے بعد سے۔ لاک ڈاؤن سے پہلے سے اتنے واقعات نہیں تھے، لاک ڈاؤن کے بعد سے یہ واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہے اسلامی تعلیم نہ ہونا، اس کی بنیادی وجہ قرآن کی تعلیم نہ ہونا، حدیث کی تعلیم نہ ہونا، دین کی تعلیم نہ ہونا۔ تو اس لیے ہم اپنے آپ کو بھی علم سے جوڑیں، مدارس سے جوڑیں، علماء سے قریب ہوں، اور ہم اپنے بچوں کی بھی فکر کریں۔ اس کے بغیر میرے عزیز ساتھیوں ماحول اتنا خراب ہے کہ ایمان بچانا بڑا مشکل ہے۔ کب انسان کافر ہو جائے، کب انسان مشرک ہو جائے، کب انسان توحید کا دامن چھوڑ دے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں اپنے آپ کو قرآن سے جوڑے رکھیں، اپنے آپ کو اللہ کے گھر سے جوڑے رکھیں، اپنے آپ کو اہل اللہ سے، اللہ والوں سے جوڑے رکھیں، اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے بچیوں کی فکر کریں، اپنے محلے کی فکر کریں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر ہی خاتمہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانی اور گناہوں کے ساتھ زندگی گزارنے سے اللہ میری آپ کی امت کے ہر فرد کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔